اتنی چہیتی اتنی عزیز پیاری بیوی ہے، ابا جی کہتے ہیں طلاق دے دو، انہوں نے کہا کسی اونچی جگہ جاؤں، کہیں دور نگاہ ڈالوں، شاید کوئی پینے کی چیز کھانے کی نظر آئے، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو کھینچ کے یہاں بھیج، لوگوں کا دل ایسا بنا کہ کھچے ہوئے چلے آئیں۔ بہت شکر ہے اللہ کا، ہر شے وافر ہے ہمارے پاس، زندگی بڑے مزے میں ہے، سکون ہے۔ پانی کو دیکھا تو حضرت ہاجرہ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، زم کا زندگی گزر رہی، بڑے تنگ ہیں، حالات بڑے اوکھے ہیں۔ اللہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، میں اللہ کے ساتھ راضی ہوں، میں اللہ کے ساتھ راضی ہوں۔ اے عہد دینے والے، آواز والے، اگر تیرے پاس کوئی خیر ہے تو میرے سامنے آ۔ ہم نے پچھلے جمعہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو اس مرحلے پر ختم کیا تھا جہاں انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ ہماری ماں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے عزیز ترین اولاد لخت جگر واحد اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہیں مدت کی دعاؤں سے 40-50 سال کی دعاؤں سے بارگاہ الہی سے مانگا تھا، وہ اسماعیل جو اپنے باپ اور اپنی ماں کی آنکھوں کا چین اور سکون تھے، جن کو دیکھ کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ انہیں ملک شام سے لے جائیں اور شہر مکہ، جو کہ ابھی شہر نہیں بنا تھا، ابھی وہاں پر شہر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی گھر، کوئی انسان تو دور کی بات ہے، وہاں پر تو کوئی جاندار بھی نہیں رہتا تھا، چونکہ پانی کا قطرہ ہی نہیں تھا وہاں پر۔ جہاں پانی نہ ہو وہاں پر زندگی نہیں قائم رہ سکتی ہے۔ اب اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ماں بیٹے کو لیا، بیٹا جو ابھی دودھ پیتا ہے، شیر خوار بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، اور اتنا لمبا سفر کرا کہ خدا جانے سفر کا ذریعہ کیا ہوگا، مجھے معلوم نہیں، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ انہوں نے وہ ملک فلسطین سے مکہ کا سفر کیسے کیا تھا، اس پر کوئی ہمیں واضح ڈیٹیل نہیں ملتی، مگر بہرحال وہاں پر پہنچے، اور ابھی کعبہ بھی وہاں پر ایک عمارت کی شکل میں نہیں تھا، ایک ابھرا ہوا ٹیلا تھا، بس صرف اتنا نشان تھا ایک ابھرے ہوئے ٹیلے کا۔ اس ٹیلے کے نیچے جو جگہ تھی وہاں پر آپ نے ان کو بٹھایا، ماں بیٹے کو، اور جو ان کے پاس کھانے پینے کا سامان سفر میں ہو سکتا ہے، تھیلا شیلا ان چیزوں کا بیان، وہ ان کو انہوں نے دے دیا، پانی شانی کا مشکیزہ، اور بٹھا کر واپسی قدموں پہ مڑ پڑے واپس۔ اب ایسے جنگل بیاب و گیاہ میں ایک خاتون کو جو کہ ابھی دودھ پیتے بچے کی ماں ہے، چھوڑ کے چلے جانا سمجھ سے بالا تر تھا۔ کوئی بھی انسان ہوتا سوال اٹھائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ ابراہیم آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ اب چھوڑ کے جانے والا جس کو چھوڑا جا رہا ہے اس کے دماغ میں 100 خیال آتے ہیں، پتہ نہیں ابراہیم ناراض ہو گیا مجھ سے، مجھے کوئی موت کے کنویں میں ڈال رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ، کیوں مجھے آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی اور چیز ہے۔ حضرت حاجرہ نے اپنے خاوند کو آواز دی، اے ابراہیم آپ ہمیں کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں، آپ ہمیں کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، میں تمہیں اللہ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کلمہ سنا تو حضرت حاجرہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، میں اللہ کے ساتھ راضی ہوں، میں اللہ کے ساتھ راضی ہوں۔ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام منہ پھیر کے اب جا رہے ہیں، پھر پیچھے سے پوچھتی ہے، اے ابراہیم آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے جاؤ؟ آپ نے کہا ہاں اللہ نے کہا ہے۔
تو حضرت حاجرہ نے کہا، ان کی وہ جو ہاں تھی پہلے والی کہ میں اللہ پہ راضی ہوں، اب ان کی رضا یقین میں بدل گئی۔ کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے، بھلے کوئی انسان یہاں بستا ہے یا نہیں بستا، یہاں پانی ہے یا نہیں، کھانا ہے یا نہیں، اللہ کا حکم آ گیا ہے تو ہمارا خدا کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ضرور انتظام فرمائے گا ہمارا۔ انتہا کا توکل ہے جہاں بظاہر کچھ ہے نہیں، مگر اللہ کی ذات پر یقین و اعتماد کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ یقین ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو جو یقین تھا ہی تھا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان سے تو اللہ کلام کرتا تھا۔ حضرت حاجرہ تو نبیہ نہیں تھی، کوئی عورت تو نبی نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو حضرت ابراہیم کی سنگت، خلیل اللہ کی سنگت کا نتیجہ، اور حضرت حاجرہ اپنی ذات میں اللہ کی ایسی نیک بندی تھی، صالحہ تھی، ولیہ تھی کہ کہا اگر اللہ نے کہا ہے، اور یہ کہنا اپنے شوہر پر ایمان تھا چونکہ انہیں نبی بھی مانتی تھی کہ ان پہ اللہ کا کلام اترتا ہے، اس پہ تو شک کر ہی نہیں سکتی تھی کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ جاؤں، تو کہا اب آپ جائیں، اللہ ہمارا کبھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس چلتے گئے، اور جہاں موڑ آیا، جہاں سے آپ دکھائی نہیں دے رہے تھے، وہاں آپ رک گئے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا دیا۔ ربنا، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے۔ ربنا، ہمارے پروردگار، اے ابراہیم کے رب، حاجرہ کے رب، اسماعیل کے رب، ہمارے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ تیرے عزت والے گھر کے پاس، تیرے عزت والے گھر کے پاس، اس بے آب و گیا وادی میں جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، میں نے اپنے خاندان کو تیرے حکم پہ ٹھہرا دیا ہے۔ یہاں پر میں اسکن، تو میں نے ان کو سکونت دے دی ہے، میں نے ان کی یہاں رہائش رکھوا دی ہے۔ اسکن تو سکونت سے نکلا ہے، میں نے ان کو یہاں ٹھہرا دیا ہے پروردگار، اس وادی بے آب و گیا میں جہاں تیرا گھر ہے، عند بیتک المحرم، تیرا عزت والا، احترام والا گھر ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار، میں نے تیرے گھر کے پاس اس لیے ٹھہرایا ہے تاکہ میرا خاندان تیری عبادت کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، لیقیموا الصلاۃ۔ اب آپ دیکھیے، یہ وہ ابراہیم علیہ السلام میں دو الگ الگ مقامات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈالا جا رہا تھا، جبرائیل آ کے پوچھتے ہیں کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، اللہ سے دعا کر لو، تو کہتے تھے میرا خدا میرے حال کو جانتا ہے۔ وہاں دعا نہیں کی، یہاں اولاد کو بٹھا کے جا رہے ہیں تو دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ بھی توکل تھا اللہ پر، یہ بھی اللہ پر ہی توکل ہے۔ وہاں دعا نہ مانگ کر اپنا حال اللہ کے سامنے چھوڑ کر توکل کر لیا، معاملہ ذات کا تھا۔ یہاں اولاد کا معاملہ تھا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے پروردگار میں نے بچوں کو یہاں ٹھہرا دیا ہے، تیرے گھر کے پاس ٹھہرا دیا ہے تاکہ تیری عبادت کریں، تیری بندگی کریں۔ اور اے مولا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دل کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگ مولا کھینچے کھینچے آئیں تیرے در کے پاس، میرے گھر والوں کے پاس۔ یہاں آج اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مولا وقت آئے یہاں بستی بنا، یہاں شہر بسا دے تو یہاں پر۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دل کو ایسا بنا کہ ان کی طرف کھینچے ہوئے چلے آئے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پروردگار انہیں پھلوں والا رزق عطا فرما۔ کتنا بڑا ایمان ہے، وہاں پر ابھی کوئی پودا نہیں ہے اور دعا کیا ہے، انہیں پھلوں والا رزق عطا فرما دے۔ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، باری تعالیٰ تاکہ میرا خاندان تیرا شکر کرنے والا بنے، تو ان کو اپنی نعمتیں دے۔ میں نے تیرے حکم پر ان کو یہاں چھوڑ دیا، ان کو تنہا نہ چھوڑنا مولا، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا اور ان کو پھلوں کا رزق دینا تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کے خاندان کو اللہ پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب پیچھے حضرت حاجرہ ہیں اور حضرت اسماعیل ہیں۔ کھانے پینے کا سامان کب تک چلنا تھا ختم ہو گیا،
دودھ کب بنے گا؟ جب ماں کھائے پیے گی۔ جب ماں پیاسی ہے تو دودھ بھی نہیں بننا۔ فاقہ آ گیا، اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے ہیں، 1 دن کا پیاسا، 2 دن کا پیاسا، بچے کی جان نکلنے لگی ہوگی، حالت ایسی بن گئی ہوگی۔ اب ماں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ تو نہیں سکتی، اللہ پر یقین اور توکل اپنی جگہ ہے، مگر جد و جہد اور کوشش کرنا اپنی جگہ فرض ہے۔ انہوں نے کہا کسی اونچی جگہ جاؤں، کہیں دور نگاہ ڈالوں، شاید کوئی پینے کی چیز کھانے کی نظر آئے، شاید کوئی بندہ بشر نظر آئے، کسی کو امداد کے لیے بلاؤں۔ تو آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کے قریب والی پہاڑی صفا پہاڑی ہے، تو وہ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئی، دور دور تک نگاہ ڈالی، کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر بچے کا خیال آیا تو نیچے آئیں، دوڑ کے بچے کو چوما۔ پھر اگلی پہاڑی مروہ نظر آئی تو اس طرف دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ وہ جگہ ذرا نشیبی تھی، نیچے والی تھی، بچے پہ نظر نہیں پڑتی تھی، تو ذرا دوڑ کے کراس کی تاکہ بچے کو نظر تو رکھو نا، میری نگاہ تو پڑتی رہے بچے پر۔ وہ جگہ تھوڑی دوڑ کے تیزی سے کراس کی، اور جب تھوڑی پہاڑی چڑھائی آ گئی تو پھر آہستہ ہو گئی، مروہ پہ چڑھ گئی۔ وہاں جا کے گھوم کے دور دور دیکھا کوئی نظر آ جائے، کوئی پھل نظر آ جائے، کچھ کھانے کو نظر آ جائے، کچھ نہیں ملا۔ اس طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑ دوڑ کے بچے کو چومتی، پھر صفا پہ چڑھ جاتی، پھر دوڑ کے ادھر چلی جاتی۔ اس طرح 7واں چکر مروہ تک پہنچی، جب وہ انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس ماں کے دل کی حالت کیا ہوگی جس کا بچہ جاں بلب ہو، جاں بلب ہو، کچھ پتہ نہیں کہ جان نکل جائے، اور ماں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ انہیں کچھ ایسی آواز آئی، آہٹ سنائی دی کسی کی، تو انہوں نے کہا اے آہٹ دینے والے، آواز والے، اگر تیرے پاس کوئی خیر ہے تو میرے سامنے آ، تیرے پاس کوئی خیر ہے تو میرے سامنے آ۔ یہ سارا واقعہ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے۔ میں اس میں کوئی آپ کو روایات یا کوئی کچی پکی باتیں نہیں، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں جو آپ تک بیان کر۔ حدیث نمبر بخاری شریف کی یہ ہے 3113، طویل حدیث پاک ہے، کئی صفحوں پر مشتمل۔ تو جب آہٹ سنی، آواز سنی، تو کہا اگر تیرے پاس کوئی خیر ہے تو میرے سامنے آؤ۔ اب آپ دوڑ کے نیچے آ چکی تھی تو دیکھا جبرائیل امین انسانی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں، اور 2 روایتیں ہیں، ایک میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی مارنے سے زمین سے چشمہ نکلا، اور ایک میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے اپنی ایڑی کو زمین پہ ایسے کھرچا اور وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ دونوں روایات موجود ہیں۔ اب جب پانی کو دیکھا تو حضرت ہاجرہ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ زم 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 کا معنی ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر ٹھہر، رک جا رک جا، اور ساتھ اس کی بنی بنانے لگ گئی تاکہ پانی ایسا نہ ہو تھوڑا سا ہو دائیں بائیں چلا جائے مجھے پینے کو ہی نہ ملے۔ ابھی تو وہ نکل رہا تھا نا، پتہ نہیں تھا تھوڑا ہے زیادہ ہے، چند قطرے ہیں، گلاس ہے، کتنا ہے، تو فٹافٹ پانی کے قریب قریب بنی بنا کے پانی کو رکا اور کہا زم زم ٹھہر ٹھہر، ادھر ہی ٹھہر جا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اماں ہاجرہ پہ رحم فرمائے، وہ اس کو بنی نہ بناتی، کھلا چھوڑ دیتی، چشمے کی طرح زمزم بہتا رہتا وہاں پر، مگر انہوں نے ان کے دل میں جو خدشہ تھا انہوں نے اس کو بند کر دیا تھا، تو اب وہ کنواں بن گیا، چشمہ نہ بن سکا وہاں سے۔ یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پانی مل گیا، اور زمزم اللہ پاک نے ایسا پانی ان کو دیا تھا کہ جس کے اندر خدا نے غذائیت کے جو ضروری تقاضے تھے وہ رکھے ہوئے تھے، وہ اس وقت کھانے پینے دونوں کا ہی کام دے رہا تھا۔ اب جب پانی آ گیا تو پھر آپ جانتے ہیں پرندے وغیرہ دیگر کی مخلوقات جو اوپر ہوا والی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ وہاں پہ آنا شروع ہو گئی، پانی کی وجہ سے پرندے آنا شروع ہو گئے۔ ایک یمن سے قبیلہ نکلا تھا بنو جرہم کا، وہ وہاں سے اس رستے کو کراس کر کے جاتا تھا، انہوں نے وہاں پہ اوپر دور سے پرندوں کو دیکھا کہ وہاں پہ نیچے کو جاتے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ میدان ہمارا دیکھا ہوا ہے، یہاں تو کبھی کوئی پرندہ نہیں تھا، یہ پرندے کہاں سے آ گئے؟ اور پرندہ بغیر پانی کے ہو ہی نہیں سکتا ہے، لگتا ہے وہاں پانی ہے۔ انہوں نے اپنا بندہ بھیجا وہاں پر کہ جاؤ چیک کر کے آؤ، پہلے تو کبھی یہاں پانی نہیں تھا، اب پانی آ گیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ جب بندہ گیا وہاں پہ دیکھا حضرت ہاجرہ بیٹھی ہوئی ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے کے پانی ساتھ رکھ، ان کا چشمہ موجود ہے وہاں پہ زمزم۔ تو انہوں نے کہا اماں جی ہم قافلے والے ہیں، اگر اجازت ہو تو ہم آ جائیں یہاں پہ؟ کہا آ جاؤ۔
وہ قافلے والے آ گئے، جگہ بڑی پسند آئی، پانی کا بڑا میٹھا پیارا چشمہ ہے. انہوں نے کہا اماں جی اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں رہائش رکھ لیں، ادھر اپنا رہن سہن. وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو کھینچ کے یہاں بھیج، لوگوں کا دل ایسا بنا کہ کھچے ہوئے چلے آئیں تیرے گھر کی طرف، میرے خاندان کی طرف. تو وہ پوچھ رہے ہیں اے اماں جی اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں رہائش رکھ لیں. کہا رہائش کی اجازت دیتی ہوں مگر پانی پہ قبضہ میرا ہوگا، ملکیت میری ہوگی، یہ نہ ہو کہ تم پانی پہ قبضہ کر جاؤ. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی آپ کا ہوگا، آپ کی اجازت سے پئیں گے. تو انہوں نے رہائش وہاں پہ رکھ لی. اب خدا جانے کتنا عرصہ حضرت ہاجرہ زندہ رہیں، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے رہے اور حضرت ہاجرہ دنیا سے پردہ کر گئی. اب وہ پورا قبیلہ خاندان بنو جرہم کا وہاں آباد ہو چکا تھا، کئی گھر تھے ان کے. انہوں نے کہا یہ نوجوان ان کی آنکھوں کے سامنے پلا بڑا ہوا جوان تھا، اللہ کے نبی کا بیٹا تھا اور نبی ہونے والا تھا. انہوں نے کہا کہ اس کی شادی ہم اپنے خاندان میں کر دیتے ہیں. انہوں نے ان کی شادی کر دی اور جو روایات میں نام آیا ہے وہ عمارہ نام آیا ہے ان کی اس پہلی بیوی کا. ابراہیم علیہ السلام اپنی فلسطین میں حضرت سارہ کے پاس رہتے تھے، اپنی پہلی اہلیہ کے پاس. انہوں نے پھر ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں جن کو وہاں چھوڑ کے آیا تھا میں ان سے ملنے کے لیے جاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے، مکہ میں آئے، پوچھا اسماعیل کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ والا گھر ہے سامنے. آپ گھر گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا تو اندر سے عورت نکلی. انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں اسماعیل کی بیوی ہوں. پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ شکار کرنے گیا ہوا ہے. اپنا تعارف نہیں کروایا. جس بھی گھوڑے پر تھے، خچر پر تھے، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا براق عطا فرمایا ہوا تھا آپ کو، یہ بھی آتا ہے روایات. بیٹھے رہے اسی پر ہی اور پوچھا کہ سناؤ گھر کے حال احوال کیسے ہیں، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو مائی نے کہا، اسماعیل کی بیوی نے کہا بہت اوکھی زندگی گزر رہی، بڑے تنگ ہیں، حالات بڑے اوکھے ہیں، کھانے پینے کی مشکل ہے یہاں پر، تو زندگی بڑی تنگی میں تلخی میں گزر رہی ہے. آپ نے کہا اچھا اسماعیل آئے اسے میرا سلام دینا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو. میرا سلام دینا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دو، اور وہاں سے چلے گئے. یہ بخاری شریف کی حدیث الفاظ ہیں. اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے واپس آئے تو آپ نے گھر میں ایک خوشبو محسوس کی کہ میرے گھر میں کوئی آیا تھا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو ہر چیز اعلیٰ سطح کی دیتا ہے، ان کے سونگھنے کی حس بھی کمال ہوتی ہے، اور نبیوں کے وجود میں اللہ تعالیٰ خوشبو بھی عطا فرماتا ہے جیسے ہمارے آقا کو عطا فرمائی ہوئی تھی. تو انہوں نے پوچھا گھر میں کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بوڑھا آیا تھا بابا. تو کہا کیا کہتے تھے؟ تو جیسے بندہ اوپرے انداز میں وہ حال احوال پوچھتے تھے. میں نے کہا حالات بس ٹھیک نہیں ہے، تنگی کافی گزر رہی ہے. انہوں نے کہا کوئی نصیحت کوئی پیغام دیا ہو؟ کہا آپ کو سلام دیا ہے. کہا گھر کی چوکھٹ بدل دینا. تو آپ نے کہا چوکھٹ تو گھر کی آپ ہی ہو، تو وہ آپ کو ہی بدلنے کا حکم دے رہے ہیں، لہذا تم اپنے گھر چلی جاؤ. آپ نے اس کو طلاق دے دی. پھر آپ نے انہی بنو جرہم میں ایک اور شادی کی جن کا نام السیدہ تھا بنت مزاز. مزاز نام کے ایک فرد تھے. مزاز یہ سواد زواد کے بعد جو آتا ہے نا، زواد الف زواد اور آخر میں پھر زواد، مزاز. السیدہ بنت مزاز، ان کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا گیا. تو پھر مدت گزر گئی، خدا جانے کتنے عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں بیٹے سے ملنے کے لیے جا رہا. آپ آئے مکہ کے اندر، گھر آپ نے دیکھا ہوا تھا، پہنچے وہاں پر اور آپ نے گھر کا دروازہ ناک کیا. خاتون باہر آئیں، پوچھا کون ہے؟ کہا میں اسماعیل کی بیوی ہوں. تو پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا شکار کرنے گئے ہوئے ہیں. خاتون کہتی ہے کہ بزرگو آپ اندر آ جائے نا، آپ سفر سے آئے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، گرد ہیں، میں آپ کے ہاتھ دھلاتی ہوں، میں آپ کا سر دھلاتی ہوں، کچھ کھا پی کے جائیں آپ. اب پہلے کا رویہ بھی دیکھیں، دوسروں کا رویہ بھی دیکھیں. کہا آپ اتنے سفر سے لمبا سفر کر کے آئے ہیں، آپ بیٹھے، میں آپ کے ہاتھ پاؤں دھلاتی ہوں، آپ کو کچھ کھلاتی ہوں. نے کہا نہیں مجھے اترنے کا حکم نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں، میں پتھر لا دیتی ہوں، آپ بیٹھے ہوئے پتھر پہ پاؤں رکھ لیں، میں پھر آپ کی خدمت کر دیتی ہوں.
انہوں نے دعائیں دی، پوچھا کہ سناؤ گھر کا حال کیسے چل رہا ہے؟ کہا بہت شکر ہے اللہ کا، ہر شے وافر ہے ہمارے پاس، زندگی بڑے مزے میں ہے، سکون ہے، چین ہے، اللہ نے ہر شے وافر دی، الحمدللہ، بڑا شکر ہے اللہ کا۔ تو اس پر آپ نے کہا کہ آپ کا شوہر جب آئے تو اسے میرا سلام دینا اور کہنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی چوکھٹ کو سنبھال کے رکھو، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو سنبھال کے رکھو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، اب دوسرا موقع تھا، اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ملے، اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حکم الہی سے آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو پھر گھر میں خوشبو محسوس کی اور کہا گھر میں آئے تھے کوئی؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک بڑی نیک صورت والے بزرگ آئے تھے، بہت خوبصورت بزرگ تھے، وہ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے تعریف کی ان کی شکل و صورت کی، ان کی اخلاق کی، ایسا میں نے بندہ پہلے نہیں دیکھا تھا، اتنے حسین و جمیل، خوبصورت نورانی شکل والے بزرگ تھے۔ تو پوچھا کیا کہتے تھے وہ؟ کہا انہوں نے حال احوال پوچھا، میں نے بتایا اللہ کا شکر ہے، خیر ہے، ہر چیز وافر ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کھاتے کیا ہو؟ میں نے کہا گوشت کھاتے ہیں۔ مجھ سے پوچھا پیتے کیا ہو؟ میں نے کہا زمزم پیتے ہیں۔ تو کہا کوئی پیغام دیا؟ کہا ہاں، آپ کو سلام دیتے تھے اور کہتے تھے اپنے گھر کی چوکھٹ کو سنبھال کے رکھنا تھا۔ تو اس طرح آپ نے کہا کہ گھر کی چوکھٹ تو آپ ہیں، میرے والد، وہ میرے والد تھے جو آئے تھے، وہ آپ کی خیال کرنے اور آپ کو سنبھالنے کا حکم دے رہے تھے۔ یہاں پر ایک بات، اب چونکہ ہمارے پاس تھوڑا کم وقت ہے، میں اس سے جو سبق اور پیغام ایک ملتا ہے وہ آپ کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس بیوی کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں جو بیوی صابرہ نہیں ہے، جو بیوی شکر کرنے والی نہیں ہے، جو اپنے گھر کے حالات کے اوپر اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہونے والی نہیں ہے، اس کو سپورٹ کرنے والی نہیں ہے۔ زندگی میں میاں بیوی کے اندر زندگی میں تنگیاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں۔ اچھا جوڑا وہ ہوتا ہے جو اچھے خوشی کے موقع ہوں تو خوشی میں ساتھ کھڑا ہو، تکلیف کا موقع آ جائے تو تکلیف میں ساتھ کھڑا ہو جائے، حالات انسان کے مال کے فراخی کے ہوں تب بھی شکر کرنے والے ہوں، حالات تنگی والے آ جائیں تو تب بھی اپنے شوہر کو اور اپنے حالات کو اللہ کی رضا سمجھ کے ان کے ساتھ سپورٹ کرنے والے ہوں، نہ کہ ہر بات پہ گلہ کرنے والے، شکوہ کرنے والے، تیرے گھر میں میں نے دیکھا ہی کیا ہے، کبھی سکھ میں نے پایا ہی نہیں تیرے گھر کے اندر۔ یہ جو زندگی کا دستور ہے یہ ناشکروں کا طریقہ ہے، یہ بے صبروں کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام جن کی پشت میں میرے آقا آنے والے تھے، اللہ ان کی اہلیہ کو اور ان سے آنے والی اولاد کی ماں کو ایسی عورت نہیں چاہتا تھا جو صبر و شکر کرنے والی نہ ہو، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے تبدیلی کا حکم دیا تھا۔ میں یہاں پر ایک اور بھی 2 واقعے کوٹ کروں گا، پھر اس پر فقہی مسئلہ بیان کروں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا عبداللہ، ان کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی، ان کا نام تھا حضرت عاتقہ، بڑی اپنے زمانے کی حسین و جمیل خاتون تھی اور آپ کے دل کو بڑی عزیز تھی حضرت عبداللہ کو، ابوبکر صدیق کے بیٹے کو، اتنی عزیز تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ تم اسے طلاق دے دو۔ اب بڑے پریشان ہوئے وہ کہ میری اتنی چہیتی، اتنی عزیز پیاری بیوی ہے، ابا جی کہتے ہیں طلاق دے دو۔ آقا نامدار علیہ السلام کے پاس معاملہ گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس بیوی کی محبت کی وجہ سے یہ فرض نمازوں سے غافل ہو رہا ہے، جماعت سے دور ہو رہا ہے، یہ جماعت سے دور ہو رہا ہے، گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے اپنی بیوی کی وجہ سے، اور جب جہاد کا موقع آتا ہے یہ کرنی کرتا ہے، سائیڈ پہ ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تاکہ اس کے دل میں یہ جو محبت گھر کر گئی ہے، جو دین سے اوپر ہو رہی ہے، جو جہاد سے اوپر ہو رہی ہے، یہ محبت ختم ہو جانی چاہیے۔ تو آپ نے طلاق دلوا دی ان کو۔ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا حضرت عمر فاروق کے بیٹے کے ساتھ، انہوں نے بھی کہا کہ طلاق دے، بیٹے نے کہا ابا جان مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، میں کیوں طلاق دوں؟ تو عمر حضور کے پاس چلے گئے شکوہ لے کر، میں نے بیٹے سے کہا ہے طلاق دو، وہ طلاق نہیں دیتا۔ تو آپ نے ان کے بیٹے کو بلایا، کہا باپ کا کہنا مانو، اور طلاق دلوا دی۔ وہاں بھی وجہ یہی تھی کہ آپ سمجھتے تھے کہ میرا بیٹے کا دل اپنی بیوی میں زیادہ اور دین اور اللہ رسول میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ 3 واقعے میں نے آپ کو بتا دیے۔
اب میں یہاں پہ اگلا سوال کرتا ہوں، کیا آج کل کے ماں باپ اولاد سے کہیں، کبھی کبھی ماں اڑ جاتی ہے کہ میں نے شکل نہیں دیکھنی تیری بیوی کی، تو اس کو طلاق دے، کبھی باپ اڑ جاتا ہے، تو کیا اولادوں کے لیے آج یہ حکم ہے یا نہیں؟ میرا جواب یہ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام یہ کروا رہے ہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ یہ کروا رہے ہیں، تو آج کیوں نہیں؟ میں جواب وہ دینا چاہتا ہوں جو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان گیا اور انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ اگر کوئی باپ کسی اولاد سے کہتا ہے اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو کیا وہ بیوی کو طلاق دے دے؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہا عمر نے تو کہنے پر تو دے دی تھی۔ کہا اگر تمہارا باپ عمر جیسا ہو تو پھر دے دو۔ اگر تمہارا باپ عمر جیسا ہو، جس میں ذاتی ضد نہیں ہے، ذاتی کوئی انا نہیں ہے، اپنے کوئی جھگڑے نہیں ہیں، صرف اللہ رسول کی رضا کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اگر معاملہ یہ ہو تو پھر کہنا مانو ان کا۔ لیکن آج جس زمانے میں احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اب باتیں دین کی اخلاص کی نہیں رہی، اب ذاتی معاملات آ گئے ہیں، ساس کی بنتی نہیں ہے، کوئی اور معاملات ہیں، تو بیچارہ نزلہ بیوی پر گرا دیا کہ اس کو فارغ کرو۔ یہ جو زیادتیاں کرتے ہیں ہمارے گھر والے، ہمارے والدین، ہماری مائیں، ہمارے کوئی بھی رشتہ دار، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر معاملہ دینی اعتبار سے، آپ اندازہ لگائیے، اگر میں ذرا تھوڑا سا سیدھی بات کر دوں، ہم اپنے گھروں پہ نگاہ ڈالیں، ہم اپنے گھروں کے اندر نظر ڈالیں، تو کیا ہم کبھی اپنے گھر والوں سے، بیوی سے اس لیے ناراض ہوئے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، میں ناراض ہوں تیرے سے؟ ہماری ناراضگی کی یہ وجوہات ہیں ہی نہیں، ہماری ناراضگی کی یہ وجوہات ہیں ہی نہیں۔ ہم نے دین کو تو کبھی بہت بڑی عزت دی ہی نہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری عورتیں صحیح طرح سے باپردہ ہو کر باہر نہیں نکلتی ہیں، ہم ناراض ہو جائیں ان سے کہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ عورت کو اگر باہر نکلنا پڑے تو اپنے آپ کو ڈھانپ کے جائے، اس کے بازو، عورت کے جسم کے ہاتھ دونوں اور دونوں پاؤں اور چہرے کی ٹکیا چھوڑ کر باقی پورے جسم کو چھپانا فرض ہے۔ آج یہاں تک بازو ہوں یا پاؤں، ٹانگوں سے کپڑا اٹھا ہوا ہو، پنڈلیاں ننگی ہوں، ہمیں کوئی پرواہ ہے کیا؟ اس لیے ہم ناراض ہوئے اپنی بیویوں سے؟ یہ تو وجوہات ہیں ہی نہیں۔ اس پر نہ کبھی ماں نے اعتراض اٹھایا، نہ کبھی باپ نے اعتراض اٹھایا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں پنجگانہ نماز صبح سارے سوئے ہوتے ہیں، کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے گھر والوں کے اندر کوئی۔ یہ تو ناراضگی کی وجوہات ہی نہیں رہی۔ اب ہم کیسے وہ فتوے دیں جو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو دیا تھا؟ یہ سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے، جس کی بنا پر حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ کہہ دیا تھا کہ باپ اگر عمر جیسا ہو تو پھر بات مان لینا، دے دینا طلاق۔ اگر یہ والا درجہ نہ ہو اور معاملات ذاتیات والے ہوں تو پھر خبردار، ماں باپ کے کہنے کا یہ مطلب، کہنا ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ناجائز کام کرو۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اسی خدا نے دیا ہوا ہے جس نے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، دونوں کا حکم اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں کیا جائے گا کہ ہم کسی ایک کو راضی کریں اور دوسرے کو ناراض کریں۔ ہاں، جس کا قصور ہو، کمی ہو، اسے حق اور سچ ضرور سمجھانا چاہیے، بھلے وہ بیوی ہو، بھلے وہ والدین ہو، عزت اور احترام کے دائرے کے اندر، ماں باپ کے عزت اور احترام کے دائرے کے اندر رہ کر ان سے ہارش طریقے سے، سخت لہجے میں ماں باپ سے بات کرنا حرام ہے، بھلے سمجھانے کے لیے کیوں نہ ہو، آپ ان سے سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتے۔ ادب سے، محبت سے کہیں کہ یہ والے معاملے کے اندر ہمارا دین یہ کہتا ہے، آپ مہربانی فرمائیں، یعنی بڑی لجاجت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ منت کر کے انہیں سمجھایا جائے کہ یہ معاملہ ہے، اس پر آپ یوں نظر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اگر میں ناجائز طریقے سے اپنے گھر والوں کو تنگ کروں گا تو ہمیں دونوں جو مقامات دین کے ہیں ان کو اپنی اپنی جگہ رکھ پہ چلنا چاہیے۔ باقی گفتگو ابھی سلسلہ جاری ہے، ہم انشاءاللہ آنے والے جمعہ پہ کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔